بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ کیا آپ ان 7 سوالوں کے جواب جانتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر آپ جا سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ پہلا سوال تھا کہ جنت کہاں ہے؟ تو جنت 7 آسمانوں کے اوپر 7 آسمانوں سے جدا ہے، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان ہے۔ سوال نمبر 2 تھا کہ جہنم کہاں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جہنم 7 زمینوں کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے، اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیحدہ اور جدا ہیں، تو یہ غلط سوچتے ہیں۔ سوال نمبر 3، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ عربی میں بیری اور بیر کے درخت کو کہتے ہیں۔ المنتہا یعنی آخری حد۔ یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے، اس سے آگے حضرت جبرائیل بھی نہیں جا پاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے، اس کی جڑیں چھت آسمان میں اور اونچائی 7 آسمان سے بھی بلند ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گڑھے جیسے ہیں، اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی رہتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس درخت کے پاس ان کی اصلی صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصل صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام اجیاد پر دیکھا تھا۔ سوال نمبر 4، حور عین کون ہے؟ حور عین جنت میں مومنین کی بیویوں کو کہا جائے گا۔ یہ نہ انسان ہیں، نہ جن ہیں، اور نہ ہی فرشتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھا دی جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے اور حورہ کے جمع ہے۔ اس کے معنی ایسے آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں اور اس کے اطراف نہایت سفیدی ہو، اور عین عربی میں عناہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہے کہ بڑی بڑی آنکھوں والی۔ سوال نمبر 5، والدین مخلودون کون ہے؟ یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ بھی انسان یا جن یا فرشتہ نہیں ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے، اسی لیے انہیں الوالدین المخلود کہا جاتا ہے۔ سب سے کم درجے کو جنتی ہیں کو 10,000 والدین مخلودون عطا ہوں گے۔ سوال نمبر 6، اعراف کیا ہے؟ تو جواب ہے کہ جنت کی چوڑی فصیل کو اعراف کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ ایک لمبا عرصہ تک وہ اس پر رہیں گے اور پھر اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ سوال نمبر 7 اور آخری سوال، قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ 50,000 سال کے برابر، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 مواقف ہیں اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا۔ جب آیت
یہ والی آتی ہے جس میں جو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات نازل ہوئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط پر سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف 3 جگہیں ہوں گی، جہنم، جنت اور پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میری امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ پل صراط کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اس کا نام الصراط ہے، جس سے گزر کر جب اس کے باہر پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے، اور یہ پل صراط درجہ ذیل صفات کا حامل ہوگا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے گہرائی میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت بھیڑ اور بہت غضبناک ہوگی۔ گناہ گار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کے پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ محترم ناظرین، بات اتنی سی ہے کہ جہنم اور جنت دونوں نصیبوں کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اور ہم سب کے نصیب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ رکھے، اور جتنا ہو سکے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام